امریکہ اور ایران کی جنگی صلاحیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ اپنے 30 لاکھ فوجی اور 7 بر اعظموں میں اپنے 4800 دفاعی مقامات کے ساتھ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ جنگی صلاحیت رکھنے والی طاقت ہے، جسے برقرار رکھنے کے لیے وہ سالانہ $700 ارب خرچ کرتا ہے۔ امریکہ ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس کے صرف بحری اور فضائی جنگی قابلیت کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نیوی اور ایئر فورس کے حوالے سے بھی امریکہ سب سے مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے۔ پہلے جائزہ لیتے ہیں امریکہ کی ایئر فورس کا۔ اس وقت امریکہ کی ایئر فورس کے پاس B-52 بمبار ہیں، جو 35 ٹن کے قریب اسلحے کے ساتھ چل سکتا ہے، جس میں مائنز، بامز اور میزائل شامل ہیں۔ امریکہ کا ایک B-52 طیارہ 20 کروز میزائلز لوڈ کر سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، امریکہ کے B-2 اسٹیلتھ جنگی طیارے بھی اس کی ایئر فورس کی جنگی قابلیت کا سب سے اہم حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ طیارہ بہت مشکل سے کسی ریڈار میں آتا ہے۔ اس کے نظر نہ آنے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ ملکوں کے دفاعی نظام کو اپنی بمباری سے بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس میں جو بمباری کا ساز و سامان نصب ہوتا ہے وہ کسی بھی دیگر غیر نیوکلیئر ہتھیار سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے اس طیارے کا استعمال شام، عراق اور افغانستان میں کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، امریکہ کا جنگی طیارہ B-1 4 انجنز کے ساتھ امریکی ایئر فورس میں سب سے زیادہ جنگی ساز و سامان رکھنے کے حوالے سے سر فہرست ہے، لیکن امریکہ کا F-22 اس کی ایئر فورس کا سب سے جدید اور بہترین جنگی طیاروں میں سے ایک ہے، اور اس وقت امریکہ کے پاس 180 F-22 موجود ہیں۔ ریڈار میں نظر نہ آنے کی وجہ سے یہ طیارہ بھی کسی بھی ملک کے اہم مقام پر ریڈار سے کنٹرول ہونے والے میزائل داغ سکتا ہے اور جنگی ماحول میں اپنے دیگر جنگی طیاروں کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف امریکہ کی ایئر فورس کے کچھ بہترین جنگی طیارے ہیں، لیکن امریکہ کی نیوی بھی دنیا کی سب سے بہترین نیوی میں شمار ہوتی ہے، جس میں امریکی سب مرین کا سب سے اہم کردار ہے، جو سینکڑوں کی تعداد میں ٹوما ہاکس میزائل سنبھال سکتے ہیں، جن کی رینج 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سمندر سے لے کر زمینی ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ہر میزائل ایک ہی وقت میں 15 ٹارگٹس کی معلومات سنبھال سکتا ہے، اور لانچ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے ٹارگٹس کو بدل سکتا ہے۔ مگر معاملہ صرف یہاں تک بھی محدود نہیں۔ امریکہ کے جنگی بحری جہازوں میں ایئر کرافٹ کیریئرز اس کی جنگی صلاحیت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس وقت امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، یعنی ایسے جنگی بحری جہاز ہیں جن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں، جو سمندر سے فضائی حملے کے حوالے سے امریکہ کے بہترین ہتھیاروں میں سے ایک ہیں۔ امریکہ کا صرف ایک ایئر کرافٹ کیریئر 60 جنگی طیارے سنبھال سکتا ہے، جس میں F-18 طیارے بھی شامل ہیں، جو فضا سے زمین پر میزائل داغ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ امریکہ کے پاس ایسے بحری جہاز بھی ہیں جو اس کی زمینی فوج اور ہیلی کاپٹرز کو لے کر کسی بھی سمندری علاقے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ان بحری جہازوں میں امریکہ کے سب سے جدید جنگی طیارے F-35 کے لیے اسٹیشنز بھی موجود ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے بعض بحری جہازوں میں کروز میزائلز کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں، یعنی امریکہ ہر لحاظ سے براہ راست جنگ کی نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے بلکہ سب سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن ایران اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایران کے پاس ایسی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ براہ راست امریکہ جیسی سپر پاور سے جنگ کر سکے اور اسے کوئی بھاری نقصان پہنچا سکے۔ اس وقت ایران کے پاس 5 سے 6 لاکھ کی فوج ہے، جس میں 1,50,000 کے قریب انقلابی گارڈز کی فوجی ہیں، لیکن پابندیوں اور عالمی اسلحے کی مارکیٹس تک اس کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ایران کے پاس جدید جنگی ساز و سامان موجود نہیں ہے۔ اس وقت ایران کے سب سے اہم ہتھیار بیلسٹک میزائلز اور دوسرے ملکوں میں موجود ان کی پراکسیز ہیں۔ بیلسٹک میزائلز میں ایران کے پاس شہاب، قیام، فاتح اور ذوالفقار نامی میزائلز موجود ہیں، اور رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ بیلسٹک میزائلز ایران ہی کے پاس ہیں، جو اسرائیل، سعودی عرب اور یورپ کے کچھ ممالک تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس میں 2000 کلومیٹر کے ساتھ سب سے زیادہ رینج شہاب نامی میزائل کی ہے۔ ایران کی سمندری فوج 20,000 پر مشتمل ہے، لیکن ایران کے پاس کوئی جدید جنگی بحری جہاز موجود نہیں ہے۔ نیوی پر اس کا زیادہ تر انحصار میزائل سے لدی جو پیٹرول بوٹس ہیں ان پر ہوتا ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز پر گشت کرتی ہیں اور آئل ٹینکرز کو نشانہ بناتی ہیں، لیکن کسی بڑے جنگی بحری جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عام حالات میں اسٹریٹ آف ہرمز میں ان کی موجودگی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ جیسے ملک کے ساتھ جنگی حالات میں ان کی کوئی بڑی افادیت نہیں رہتی۔ اس وقت ایران کی سب سے بڑی طاقت مشرق وسطیٰ میں موجود اس کی پراکسیز ہیں، جو عراق، یمن، لبنان، فلسطین اور شام میں موجود ہیں۔ یہ پراکسیز امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے مفادات کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی براہ راست جنگ کے لیے ایران کی قابلیت بہت کمزور ہے، اور جو پراکسیز کی جنگ میں اسے اس وقت سب سے بڑا نقصان قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر ہوا ہے۔
क्योंकि कासिम सुलेमानी इन प्रॉक्सीज के दरमियान राबते और मनसूबाबंदी का सबसे बड़ा नाम थे। अब आगे बात करेंगे ईरान के करीब मौजूद अमरीकी बेसिस की, जहां ईरान हमला कर सकता है। अफगानिस्तान में 14,000, कुवैत में 13,000 अमरीकी फ़ौजी हैं, कतर में 13,000, बहरीन में 7,000 अमरीकी फ़ौजी हैं, इराक में 6,000 अमरीकी फ़ौजी हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,000, सऊदी अरब में 3,000, उर्दन में 3,000, तुर्की में 2,500, शाम में 800 और ओमान में 606 अमरीकी फ़ौजी अपने बेसिस पर मौजूद हैं। ये वो ममालिक हैं जो ईरान के करीब हैं और मशरिक़ वस्ता में हैं। यहाँ ईरान मुमकिन तौर पर कार्रवाई कर सकता है, यानी अमेरिका की सरजमीन से ईरान को कोई ख़तरा नहीं, मगर ईरान की सरजमीन को अमेरिका से ख़तरा ही ख़तरा है अगर दोनों के दरमियान जंग होती है। एक दावा यह भी किया जाता है कि अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग के बाद कोई जंग नहीं जीती, तो जितना भी बड़ा असलहा हो, जितनी भी बड़ी अमेरिका सुपर पावर हो, अमेरिका आलमी जंग के बाद कोई जंग नहीं जीता है।